السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ 23 اپریل عالمی یوم کتب بک ڈے کے طور پہ منایا جا رہا ہے، اور 1995 میں عالمی UN کے ذیلی ادارے یونیسکو کی طرف سے یونائٹڈ نیشنل ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن نے اس کی تحریک پیدا کی، اور 1995 میں یہ دن مقرر ہوا 23 کا، اور کتاب بینی کا شوق بڑھانے کے لیے اور مطالعہ اور اس کی ریسرچ اور اس پہ توجہ ہٹنے کی صورت میں اس کے لیے اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ دن منایا جا رہا ہے کہ کتاب کے ذریعے سے انسان کو علم ملا۔ اور اسلام کے نقطہ نظر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی پہلی وحی ہی پڑھنے پڑھانے اور علم اور اس کے بارے میں ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ علق کی پہلی 5 آیات اتری تھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم۔ یہ وہ ہے کہ جو انسانوں کی ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اور اس کے لیے قرآن کا انداز حیران کن ہے کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ انسانوں اور جہانوں والوں کی رہنمائی کے لیے یہ کتاب، یہ قرآن نصیحت ہے۔ کہاں منہ اٹھائے جا رہے ہو تم؟ یعنی کہیں اور جا رہے ہو تو یہ تمہاری کوئی قسمت اچھی نہیں ہے۔ اگر قسمت اچھی ہو تو آؤ اس خدا کے کلام کی طرف، جس کے لیے نبی پاک کا فرمان ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ مسلمانوں کی تہذیب اور ثقافت میں یہ بہت سارے مفسرین، محدثین، فقہا اور ائمہ نے اور مورخین نے اور بے شمار کتابیں مرتب کی ہیں، جو اسلام کا بہت بڑا ورثہ ہے۔ اور بنو عباس اور بنو امیہ اندلس کے دور کی کتب یورپ کی جدید سائنس کو آگے بڑھانے کا ذریعہ تھیں، اور انہوں نے ان تمام غیر مسلم مورخین لکھنے والوں کی کتابوں کے ترجمے کیے، اور پھر اس کے ساتھ اپنی تحقیق کو شامل کیا، اور اس طریقے سے یورپ جدید سائنس سے جگمگا اٹھا۔ اور محقق، انصاف پسند یورپ کے محققین کے نزدیک مسلمانوں کا حصہ جدید تہذیب میں سے اگر نکال دیا جائے تو جدید سائنس 200 سال پیچھے جا پڑے گی، اور وہ دور وہی ہے کہ جو مکمل طور پہ اندھیرے کا دور ہے۔ اور میکنگ آف ہیومینٹی ایک کتاب ہے، اور اس کے مؤلف لکھتے ہیں کہ ہم عربوں کے ممنون احسان ہیں کہ انہوں نے اندلس میں عربی زبان سے دنیا کو جدید سائنس اور جدید تہذیب دی۔ عالمی دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ جدید دور میں موبائل اور کمپیوٹر کے آنے سے کتاب بینی کا شوق کم ہوا ہے، اور اس لیے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے مختلف اس کے لیے جو عنوان ہیں اور مختلف کلچرل، تعلیمی، سائنسی جتنی تحقیقیں ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے اس کتاب بینی، کتاب لکھنے، کتاب پڑھنے، کتاب چھاپنے، ان تمام معاملات کو فروغ دیا جا سکے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن اس سلسلے میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے اگر اپنا آپ دیکھنا ہو تو آؤ قرآن کو پڑھ لو کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، ووجوہ یومئذ مسفرہ، ووجوہ یومئذ مسودہ، کہ کالے سیاہ چہرے بھی اس دن ہوں گے، اور اجکتے دمکتے ہنستے مسکراتے چہرے بھی اس دن ہوں گے۔
تو جس نے یہ دیکھنے ہوں وہ اپنے اعمال کو کہ شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ لے تو اس کو اپنا وہ نقشہ جو محشر میں ہو اس کو نظر آ جائے گا۔ اور تاریخ کے آئینے میں بے شمار مفسرین نے حدیثیں تفسیریں لکھی ہیں، اور حدیث کے کام کو اتنا آگے بڑھایا گیا کہ اسپرنگر کے نزدیک ایک شخص کے حالات زندگی جاننے کے لیے 5 لاکھ اشخاص پر تحقیق کا کام ہوا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں بالکل منفرد اور انوکھا کام ہے جو اسماء الرجال کے فن میں مسلمانوں نے آگے بڑھایا ہے۔ صرف حدیث کی کتاب پر حدیثوں کو چیک کرنے کے لیے یہ بنایا گیا کہ نبی پاک نے وارننگ دی تھی کہ جس نے مجھ پہ کوئی جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، یا آپ نے ترغیب دی کہ اللہ اس کا چہرہ روشن رکھے۔ جس نے میری بات کو سنا، اس کو محفوظ کیا اور من و عن اس کو آگے سے آگے وہ بڑھاتا رہا، محشر میں اللہ اس کا چہرہ روشن کرے گا۔ کتنے محدثین ہیں جو 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ قرآن ہیں، اور خود قرآن مجید کے چھوٹے سے 10 سال کے 5 سال کے بچے نے قرآن مجید کی 6666 آیات کو محفوظ کیا گیا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کتب بھی محفوظ ہیں، لیکن وہ غلطیوں سے مبرہ نہیں ہیں۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے نزدیک بائبل میں 50,000 غلطیاں ہیں۔ تورات وہ کتاب ہے حضرت موسیٰ پر آنے والی کہ جس پر 7 دفعہ مختلف علاقوں کے حملہ آوروں نے حملہ کیا اور اس کتاب کو بھی ساتھ اجاڑ دیا۔ مسلمانوں کی تاریخ اس میں تابندہ ہے کہ انہوں نے اپنی جنگوں میں مذہبی مقاموں کو محفوظ رکھا۔ انہوں نے عورت، بچے، بوڑھے، مذہبی پیشوا، اپنے قیدیوں، ان کے بازاروں، ان کے کھیتوں اور ان کے باغات کو اجاڑنے سے سختی سے منع کیا، اور اپنی اقلیتوں کی حفاظت کو اپنا مین فرض قرار دیا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔